بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوسری تراویح کے چند اہم نکات۔ کل کی تراویح میں پڑھا جانے والا حصہ توحید کے مضمون پر ختم ہوا تھا۔ آج توحید کے ضروری تقاضوں اور انسانی زندگی میں ان کے تمام نتائج کو واضح کرنے کے لیے بتایا گیا ہے کہ خدا کے ساتھ وفاداری اور نیکی کا حق مشرق اور مغرب کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ لینے سے ادا نہیں ہوگا، جیسا کہ اہل کتاب نے سمجھ لیا ہے، بلکہ ایمانیات یعنی عقائد کی درستی کے ساتھ اللہ کے راستے میں رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں، مسافروں، مقروضوں اور قیدیوں کی مدد کرنا، نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ دینا، آپس میں معاہدوں کو پورا کرنا اور مصیبت کے وقت تنگی ترشی، دکھ بیماری میں جب خدا کے دشمن حملہ آور ہوں تو صبر و استقامت سے کام لینا، یہ ہے اصل دین، سچائی اور تقوی۔ جو ایسا نمونہ قائم کریں وہ صحیح معنی میں دیندار، سچے اور متقی ہیں۔ پھر یہ بتایا گیا کہ ایک دوسرے کی جان و مال کا احترام کرنا بھی نیکی اور تقوی کا حصہ ہے، چنانچہ قاتل معاشرے کا سب سے بڑا دشمن ہے اور اس کا قصاص سب کے ذمہ ہے، اسی میں معاشرے کی زندگی ہے۔ اسی طرح کمزوروں کا حق دبانا اور طاقتوروں کا خیال رکھنا ظلم ہے، بلکہ کمزوروں کو حق دینا چاہیے اور دلوانا بھی چاہیے۔ ورثے کے معاملات اور وصیت کو پورا کرنا چاہیے۔ اس کے بعد روزوں کی فضیلت کا بیان ہوا اور اس کے احکامات بتائے گئے۔ یہاں روزوں کا ذکر عبادت، نماز اور انفاق کے ساتھ نہیں بلکہ معاملات کے ساتھ کیا گیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ روزے اصل میں اہل ایمان کو اپنی زندگی کے معاملات انصاف، احسان اور تقوی کے ساتھ انجام دینے کی تربیت دیتے ہیں اور آدمی کو لالچ، بخل اور اسی طرح کی دوسری برائیوں سے بچنا سکھاتے ہیں۔ اسی موقع پر رشوت کی برائی بیان کی گئی اور بتایا گیا کہ حکام کو رشوت کی چاٹ سب سے پہلے معاشرے کے لوگ ہی لگاتے ہیں، اس لیے انہیں خود پر قابو پانا چاہیے۔ پھر حج اور جہاد کا ذکر کیا، کیونکہ روزہ صبر سکھاتا ہے اور حج اور جہاد بھی صبر کی اعلیٰ قسمیں ہیں۔ بعض لوگ حج کو صرف اپنی دنیا بنانے کا ذریعہ بنا لیتے ہیں اور آخرت کی طلب سے ان کے دل خالی ہوتے ہیں، اس لیے پھر منافقت کا ذکر کیا کہ جو لوگ دنیا کے اتنے طالب ہوں کہ حج کی دعاؤں میں بھی اپنی دنیا ہی بنانے کی کوشش کریں، وہ منافق ہی ہو سکتے ہیں۔ یہ منافق ایمان اور اسلام کے خوب دعوے کرتے ہیں، خود کو اسلام اور ملت کا خیر خواہ بتاتے ہیں، مگر بدترین دشمن حق ہوتے ہیں۔ نشانی یہ ہے کہ جب یہ زندگی کے معاملات انجام دیتے ہیں یا کسی ذمہ داری پر مقرر کیے جاتے ہیں تو اپنے اعمال سے معاشرے میں فساد برپا کرتے ہیں، لوگوں کی حق تلفیاں کرتے ہیں، اور جب انہیں ٹوکا جاتا ہے تو ہٹ دھرمی کے ساتھ زیادتی پر جمے رہتے ہیں۔ ان کے مقابلے میں سچے اہل ایمان اپنے نفس کو خدا کے ہاتھ میں بیچ دیتے ہیں اور اسی کی خوشنودی حاصل کرنے والے کام انجام دیتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی منافقوں کی طرح نہ ہو جاؤ، بلکہ اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ اور کوئی حصہ بھی اپنی زندگی کا اس سے باہر نہ رکھو۔ تمہارا ازلی دشمن شیطان تمہارے طاق میں ہے، اس سے چوکنا ہو کر زندگی گزارو، کہیں وہ تمہیں بہکانے میں کامیاب نہ ہو جائے۔ اس موقع پر شراب اور جوئے کی ممانعت کی گئی اور بتایا گیا کہ اگرچہ ان میں بعض فائدے بھی ہیں، مگر ان کے نقصانات جو معاشرے کو پہنچتے ہیں وہ ان کے فائدوں سے زیادہ ہیں۔ اس طرح شریعت کا مزاج بتایا گیا کہ اگر کسی کام میں نفع سے نقصان کا پہلو خصوصاً اخلاقی لحاظ سے زیادہ ہو تو وہ شریعت میں ممنوع ہے۔ لوگوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے راستے میں کتنا خرچ کریں؟ جواب دیا گیا کہ اپنی اور اپنے بچوں کی ضرورت سے زیادہ جو بھی بچ جائے وہ سب خدا کا ہے اور اسی کی راہ میں خرچ کر دینا چاہیے۔ پھر شادی بیاہ کی طرف توجہ دلائی کہ رشتہ داری قائم کرنے میں دین کو اصل مقام ملنا چاہیے، خواہ دیندار عورت یا مرد غیر دیندار سے مرتبہ یعنی اسٹیٹس میں کم ہوں۔ آیت 221 میں صاف طور پر کہا گیا ہے کہ بین المذاہب شادیوں کی گنجائش نہیں ہے۔ مشرک عورتوں سے نکاح حرام ہے، خواہ وہ تمہیں کتنی ہی پسند ہوں۔ مومن باندی مشرک آزاد سے بہتر ہے، اسی طرح مشرکوں سے نکاح کرنا منع ہے، خواہ وہ تمہیں کتنا ہی پسند ہوں۔ مومن غلام مشرک آزاد سے بہتر ہے کہ ان کا طرز عمل جہنم کی طرف لے جاتا ہے اور مسلمان کا عمل جنت اور مغفرت کی طرف بلاتا ہے۔ عورتوں کی ناپاکی کی حالت کے بارے میں لوگ پوچھتے ہیں
آپ ان سے کہہ دیجئے کہ وہ ایک گندگی کی حالت ہے، اس میں عورت سے الگ رہو اور اس کے قریب نہ جاؤ جب تک کہ وہ پاک صاف نہ ہو جائے، پھر جب وہ پاک ہو جائے تو اس کے پاس جاؤ جیسا کہ اللہ نے تم کو اجازت دی ہے۔ زمانہ جاہلیت میں لوگ عورتوں سے ناراض ہوتے تو ان کے پاس نہ جانے کی قسم کھا لیتے۔ ایسے وقت میں عورتیں بڑی الجھن محسوس کرتیں کہ یہ کیفیت نہ طلاق کی ہے اور نہ نکاح کے تقاضے پورے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اسے محدود کر دیا اور فرمایا کہ جو لوگ اپنی عورتوں سے تعلق نہ رکھنے کی قسم کھا بیٹھے ان کے لیے 4 مہینے کی مہلت ہے۔ اگر انہوں نے رجوع کر لیا تو اللہ معاف کرنے والا اور رحیم ہے کہ وہ رجوع کر کے عورتوں کے حقوق برابر ادا کریں، اور اگر انہوں نے طلاق کی ٹھان لی ہے تو صاف صاف بتا دیں کہ عورت عدت گزار کر آزاد ہو جائے۔ طلاق کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے اس سورہ میں واضح احکامات دیے ہیں کہ جن کا خلاصہ یہ ہے کہ دوران طلاق عورت شوہر کے گھر قیام کرے، باہر نہ نکلے، نہ شوہر اسے نکالے الا یہ کہ وہ بے حیائی کی مرتکب ہوئی ہو۔ شوہر کو چاہیے کہ پاکی کی حالت میں صرف ایک طلاق دے، دوران عدت وہ رجوع کر سکتا ہے، عدت گزر جانے کے بعد وہ جدا ہو جائے گی، البتہ نکاح کر کے اس کو دوبارہ رکھا جا سکتا ہے، طلاق کی ضرورت نہیں۔ یہ احکامات اس وقت بھی ہوں گے جب وہ دوسری طلاق دے، یعنی دوران عدت رجوع کر سکتا ہے۔ عدت گزر جانے کے بعد اگر رجوع کرتا ہے تو اسے اسی عورت کے ساتھ دوبارہ نکاح کرنا پڑے گا، حلالے کی ضرورت نہیں۔ ان 2 طلاقوں کے بعد شوہر کو چاہیے کہ یا تو عورت کو بھلے طریقے سے رکھ لے، رجوع کر لے، اور اگر شوہر اپنی بیوی کو نہیں رکھنا چاہتا تو اسے دلا کر عزت کے ساتھ رخصت کرے۔ تیسری بار طلاق دینے کے بعد رجوع کا حق ختم ہو جاتا ہے۔ اب وہ عورت اس شوہر کے لیے حلال نہیں جب تک کہ وہ کسی اور مرد سے شادی نہ کرے، اس کے ازدواجی حقوق ادا کرے، پھر وہ اپنی مرضی سے اسے طلاق دے، تب وہ عدت گزارنے کے بعد پہلے شوہر سے نکاح کر سکتی ہے۔ اسے حلالہ کہتے ہیں، مگر پہلے سے طے شدہ حلالہ شرعی طور پر جائز نہیں ہے، اسے حدیث میں کرائے کا سانڈ کہا گیا ہے اور حلالہ کرنے اور کرانے والے دونوں پر لعنت کی گئی ہے۔ میاں بیوی میں نباہ نہ ہو رہا ہو، شوہر طلاق نہ دے رہا ہو تو عورت کو خلا کا حق حاصل ہے کہ وہ شوہر کو کچھ دلا کر چھٹکارا لے لے، البتہ شوہر کی غیرت کے منافی ہے کہ وہ عورت سے مہر کی رقم سے زیادہ کا مطالبہ کرے۔ عورت کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے حمل کو چھپائے۔ طلاق کے بعد اگر وہ حاملہ ہے تو اسے بچہ پیدا ہونے تک عدت گزارنی ہوگی، اولاد شوہر کی ہوگی، جملہ اخراجات شوہر کو ادا کرنے ہوں گے۔ بچہ اگر دودھ پیتا ہے تو مدت رضاعت 2 سال ہے، حق پرورش ماں کا ہے، بچے کو سمجھدار ہونے تک ماں پالے گی اور شوہر خرچ اٹھائے گا۔ شوہر کے لیے جائز نہیں ہے کہ بچے کو ماں سے الگ کر دے، خاص طور پر جب کہ وہ شیر خوار ہو یعنی چھوٹا ہو۔ عدت کی مدت 3 بار حیض کا آنا اور پاک ہونا ہے۔ جن عورتوں کے شوہر کا انتقال ہو جائے ان کی عدت 4 ماہ 10 دن ہے، اس دوران انہیں بناؤ سنگار نہیں کرنا چاہیے۔ متعلقہ عورت دوران عدت شوہر کے گھر میں رہے گی اور زیب و زینت کرے گی تاکہ شوہر رجوع پر آمادہ ہو۔ متعلقہ عورت کی عدت پوری ہونے لگے تو شوہر سنجیدگی سے فیصلہ کر لے کہ وہ بھلے طریقے سے رخصت کر دے گا یا پھر وہ رجوع کرنا چاہتا ہے تو خلوص دل سے رجوع کر کے عورت کے ساتھ باعزت زندگی گزارے گا۔ عورت کو ستانے کے لیے رجوع کرنا ظلم ہے۔ عدت کے بعد جب جدا ہو جائے اور کہیں اور نکاح کرنا چاہے تو شوہر کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ رکاوٹ بنے، اسے ستائے یا بدنام کرے۔ ان تمام احکامات میں اللہ کی حدود یہی ہے کہ جو اللہ کی ان حدود کی خلاف ورزی کرے گا ظالم شمار کیا جائے گا۔ ایک مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ ان احکامات کی خلاف ورزی کر کے اللہ کی آیت کا مذاق اڑائے، پھر عورتوں کی پاکی ناپاکی اور ان سے سلوک کے معاملے بتائے۔ اسی طرح نکاح اور طلاق کے احکامات بتاتے ہوئے کہا کہ یہ سب اللہ کی مقرر کردہ حدیں ہیں، ان کی حفاظت ایمان کا تقاضا ہے۔ اسی طرح بچوں کو دودھ پلانا اور پلوانے کے احکامات، شوہر کے مرنے کی عدت اور نکاح کرتے وقت مہر کے مسائل کا ذکر کیا گیا، اور ان تمام معاشرتی احکام کا اختتام
اور ان تمام معاشرتی احکام کا اختتام اس پر کیا گیا کہ نماز کی حفاظت کرو، یہاں تک کہ سفر اور خطرے کی حالت میں بھی قصر نماز کو نہ چھوڑو۔ دراصل نماز ہی آدمی میں خدا کی کامل اطاعت اور خلوص و وفاداری کے جذبے کی پرورش کرتی ہے۔ یہودیوں کی تاریخ کے ایک واقعے کا ذکر کرتے ہوئے بتایا کہ خدا کی یاد سے غفلت نے انہیں بزدل بنا دیا تھا، اور وہ ایک موقع پر بہت بڑی تعداد میں شریک ہونے کے باوجود اپنے دشمنوں سے ڈر کر بھاگ کھڑے ہوئے، اور اس طرح انہوں نے اپنی اخلاقی و سیاسی موت خرید لی تھی۔ گویا مسلمانوں کو بتایا گیا کہ مکے سے مدینہ ہجرت دشمنوں کے خوف سے نہیں بلکہ اسلام کو بچانے اور پھر پھیلانے کے لیے ہے۔ چنانچہ یہی کام صحابہ کرام نے انجام دیا۔ اس طرح قیامت تک کے مسلمانوں کو راستہ دکھایا کہ انہیں بھی کبھی ہجرت کرنی پڑے تو اسلام کو قائم کرنے کا نصب العین آنکھوں سے اوجھل نہیں ہونا چاہیے۔ ساتھ ہی تفصیل سے بنی اسرائیل کی ایک جنگ کا قصہ بھی بیان کیا جو طالوت اور جالوت میں ہوئی تھی۔ اس طرح مسلمانوں کو بتایا کہ انہیں بھی انہی مرحلوں سے گزرنا پڑے گا۔ خدا کے یہاں کام آنے والی اصل چیز اس کی راہ میں جان و مال کی قربانی ہے۔ اللہ نے اپنی کتاب اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے خدا پرستی کی راہ بتا دی ہے۔ اب جس کا جی چاہے وہ غیر اللہ سے کٹ کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لے، اور جس کا جی چاہے وہ اپنے گڑے ہوئے غلط سہاروں کو پکڑے رہے اور اپنی عاقبت تباہ کر لے۔ پھر سود کو حرام کرنے کا اعلان کیا گیا، کیونکہ سودی نظام لوگوں میں دنیا پرستی اور مال کی پوجا کا جذبہ پیدا کرتا ہے۔ پس اگر معاشروں میں نیکیاں پھیلانا، خدا پرستی معاشرے میں نیکیاں پھیلانا، خدا ترسی اور بندوں کی امداد کا نظام لانا ہے تو سودی نظام کو ختم کرنا ہوگا۔ سورہ بقرہ کے آخری میں یہ ہدایت کی گئی، جب مسلمان آپس میں لین دین کریں اور کوئی مدت متعین کی جائے تو یہ لین دین تحریری ہونا چاہیے، یعنی لکھت پڑھت ہونی چاہیے، اور اس طرح اس تحریر پر 2 گواہوں کے دستخط بھی ہونے چاہیے تاکہ یہ معاملات صاف رہیں۔ سورہ کو اس مشہور دعا پر ختم کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج شریف میں سکھائی گئی تھی۔ اس میں مغفرت کے ساتھ کافروں کے مقابلے میں مدد فرمانے کی دعا بھی کی گئی ہے۔ اس کے بعد تیسری صورت آل عمران کے 2 رکوع ہیں۔ اس میں بتایا گیا کہ یہود و نصارہ نے اللہ کی طرف سے آئی ہوئی کتابوں میں اختلافات پیدا کر کے اصل حقیقت کو گمراہ کر دیا۔ اب اللہ نے اسی گمشدہ حقیقت کو واضح کرنے کے لیے قرآن اتارا ہے تاکہ لوگ اختلافات کی بھول بھلیوں سے نکل کر ہدایت کی شاہراہ پر آ جائیں۔ اب جو لوگ اس کتاب کا انکار کر دیں گے ان کے لیے اللہ کے یہاں سخت عذاب ہے۔ پھر اللہ نے ان رکاوٹوں کا ذکر کیا کہ جو قرآن اور اس کے ماننے والوں کے درمیان شیطان پیدا کرتا ہے، یعنی دنیا کی مرغوبات، عورتیں، بیٹے، سونے چاندی کے ڈھیر، نشان زدہ گھوڑے، ہتھیار، چوپائے اور کھیتی، مگر یہ سب دنیا کی عارضی چیزیں ہیں، اور اللہ کے پاس ان کے لیے اس سے اور اللہ کے پاس ہی کہیں بہتر سامان اور ٹھکانہ ہے۔ جو لوگ تقوی اختیار کریں گے ان کے لیے جنت اور خدا کی خوشنودی ہے۔ یہ وہ ہیں جو صبر کرنے والے، سچے فرما بردار، راہ خدا میں خرچ کرنے والے، اور صبح کے تڑکے میں اپنے رب سے مغفرت کی دعائیں۔ رہ گئے کافر تو یہ دنیا کا مال و متاع، اولاد اور شان و شوکت، یہ سب انہیں خدا کی پکڑ سے